پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. محمد حسین رومی مرکزی سربراہ الغوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان. اور ماشاء اللہ الغوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان جو ہے وہ سماجی حوالے سے اپنا ایک منفرد اور اپنا ایک ممتاز مقام رکھتی ہے. اور جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر راشن کی پیکنگ ہو رہی ہے، تو اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کرونا وبا جو ہے اس نے تباہی مچائی ہوئی. تو ہمارے پاکستان میں بھی اس کرونا کے اثرات روز بروز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو روز کماتے تھے روز کھاتے تھے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. جس دن لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے ہم نے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ہنگامی طور پر جو ہے وہ راشن بیگ تیار کروائے اور تقریباً 650 گھرانوں کو ہم نے ان کے گھروں پہ جا کے جو ہے وہ راشن بیگ دیے. اس کے بعد ہمارے دادو کے جو صدر ہیں شیر محمد، انہوں نے دادو میں راشن تقسیم کیا. نوشہرہ فیروز کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں سہیل آگرو بھائی، انہوں نے نوشہرہ فیروز میں راشن تقسیم کیا رمیز بھائی کے ساتھ مل کر. اس کے بعد ہمارے بلوچستان کوئٹہ کے جو ذمہ دار ہیں جاوید خان اچکزئی بھائی، انہوں نے اور احسان خلجی بھائی نے انہوں نے کوئٹہ میں راشن تقسیم کیا. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں الغوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذمہ داروں نے راجن پور میں اور جامپور میں راشن تقسیم کیا. یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا، مگر اس وقت جو ہے وہ معاملات انتہائی گمبھیر ہوئے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ معاملات جو ہے وہ انتہائی نازک ہیں تو بیجا نہ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیہاڑی باز لوگ ہیں جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، ان کا کام تقریباً بند ہو چکا ہے. تو ابھی آپ جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ تقریباً یہ 4000 کے قریب جو ہے وہ راشن یہاں پہ پیک ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے بدین اور سندھ کے جو دیگر شہر ہیں وہاں کے لیے ہم یہ راشن تیار کر رہے ہیں. اور یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہمارے ذمہ دار ہیں، قمر بھائی ہیں، رفیع بھائی ہیں، صلاح الدین بھائی ہیں، عظیم بھائی ہیں اور فہیم بھائی آپ ہیں. تو یہ تمام اس وقت لگے ہوئے ہیں اور گزشتہ 2 دنوں سے یہ پیکنگ ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اندرون سندھ کے لیے سامان جا رہا ہے، ان گھرانوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے کہ جہاں تک حکومت کی امداد پہنچ نہیں سکی ہے. اور شہروں میں تو بہت سارے مخیر افراد ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں، لیکن اندرون سندھ میں بہت برے حالات ہیں. اور وہاں پر جو ہمیں سننے میں آیا، جو ہمارے ذمہ داران نے ہمیں بتایا ہے کہ جو راشن ہے اس کا ایک دانہ تک وہاں پہ نہیں پہنچا. تو اب یہ ساری تیاری جو اتنے سارے بیگ جو تیار ہو رہے ہیں یہ اندرون سندھ، جس میں بدین ہے، سجاول ہے، کھٹا ہے، پھر اس کے علاوہ سانگڑ ہے، شہزاد پور ہے. تو یہ ان علاقوں کے اندر، بیرپور خاص ہے، ان علاقوں کے اندر جو ہے یہ راشن یہاں پہ تیار ہو کے وہاں پہ پہنچے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکا جو ہے وہاں پر ہم لوگوں کے گھروں میں یہ راشن پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیں اس وقت وفاقی حکومت اپنی سطح پہ، صوبائی حکومت اپنی سطح پہ حکومتیں کام کر رہی ہیں، لیکن یہ حکومت کہاں تک کرے گی؟ تو لہذا ہم حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے، حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے جو ہے یہ ساری تگ و دو جو ہے کر رہے ہیں کہ حکومت ہماری ہے اور یہاں کے اس وقت سندھ کے جو شہری ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ قدم آگے بڑھایا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ راشن تقسیم ہو رہا ہے. اور ہمیں اس میں کسی سے جو ہے وہ ہمیں سروکار نہیں ہے. ہمارا یہ تمام جو محنت ہے، ہماری تمام جو یہ کوششیں، کاوشیں ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کے لیے، یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے. اور الغوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن جہاں اجتماعی شادی میلہ جو ہے وہ کرتی ہے، ہزاروں سینکڑوں گھر آباد کر چکی ہے، وہیں پر یہ جو راشن ہے یہ بھی ہم اپنے ان مستحقین تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ نے چاہا تو ہم بڑی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں. حسین بھائی، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ سندھ کے بارے میں کچھ بتائیں. سندھ میں کیا حالات ہیں؟ کراچی میں تو ہم نے بہت سی ویلفیئرس کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے، لیکن سندھ میں آپ نے تو پریکٹیکلی وہاں ورک کر رہے ہیں، تو وہاں کے کیا حالات ہیں؟ اصل وہاں کی تصویر سامنے نہیں آ رہی ہے کہ وہاں کے بیسیکلی حالات کیا ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ کو کہ کراچی جیسے شہر میں تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ مخیر افراد جو ہے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انٹیریئر میں
وہاں تو ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس ان کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. یعنی کہ زمینی حقائق جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس حد تک بھوک سے بیدار ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ کل رات کو ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور چھینا جھپٹی اور جو یعنی کہ مارا ماری نہ ہو جائے. تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے چونکہ الغوثیہ کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں اسی طریقے سے جو سندھ میں ہمارا نیٹ ورک ہے, ہمارے ذمہ داران ہیں, انہوں نے ہمیں وہاں کی حالات کی جو سنگینی ہے وہ ہمیں بتائی ہے. تو اسی لیے ہم یہ آپ کے سامنے جو ہے, اور واقعی حکومت کو جو ہے وہ چاہیے کہ حکومت جیسا اپنے سارے جو بھی راشن انہوں نے تقسیم کیا ہے تو وہ جیسا اس پہ نظر ثانی کرے کہ آیا لوگوں تک پہنچا ہے یا بیچ میں سے ہی جو ہے وہ بندر بانٹ ہو گئی ہے. اور اس طرح کی بہت شکایتیں آئی ہیں کہ حکومت تو اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے اس نے کیا, مگر جو مڈل مین ہیں, جو بیچ کے لوگ ہیں, وہ راشن جو ہے عام آدمی تک جو ہے نہیں پہنچا رہے, اور وہ راشن جو ہے وہ راستے میں سے غائب ہو رہا ہے اور اپنے لوگوں تک, وہ کہتے ہیں نا اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں میں, تو وہ اپنوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم ہو رہا ہے. جی بھائی. حسین بھائی, ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر گاؤں یا جو مضافاتی ایریا ہیں یہ لوگ اپنا راشن سال کا رکھتے ہیں, کیا ایسا ہے یا اس سے مختلف سچویشن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ سال کا راشن رکھتے ہیں, وہ 6 مہینے کا راشن رکھتے ہیں, لیکن اس طرح کی وبائی صورتحال جو ہے وہ پہلی بار پاکستان میں آئی ہے جہاں پر لوگ جو کمانے والے تھے وہ بالکل اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے. تو اگر انہوں نے 6 دن کا, مہینے کا اگر کوئی راشن رکھا بھی ہے تو وہ ختم ہو گیا. اور مزید ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو روز کمانا ہے, روز کھانا ہے. تو اکثریت جو وہاں پہ ہے وہ دیہڑی باز لوگ ہیں جو اپنی روزمرہ, کوئی گدا گاڑی چلا رہا ہے, کوئی سبزی کا ٹھیلا لگا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کاشتکاری کر رہا ہے, کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے. تو یہ سارے کام اس وقت بند ہو گئے ہیں. اس وجہ سے وہاں پہ اس کا مطلب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ سندھ کے اندر زیادہ تر لوگ اپنے جو نا 80% جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فصل کاٹتے ہیں. زیادہ تر تو وہ زمیندار تو نہیں ہے, مزارے زیادہ ہے, اور ابھی فصل بھی ابھی کٹی نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ جو سندھ کے گاؤں ہیں, گاؤں مضافت اور شہر ہیں, شہروں کے بھی تو حالات خراب ہیں نا. بہت زیادہ خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. کریانے کی دکانیں بند ہیں, میڈیکل کی دکانیں جو ہیں وہ 3 گھنٹے کھل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو دودھ کی دکانیں, اگر وہاں پہ سامان ہی نہیں پہنچے گا, تفصیل ہی نہیں ہوگی, تو وہ کیسے اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھولیں گے. اور اگر دکان کھول بھی رہے ہیں تو وہ یعنی کہ اتنا ہجوم ہو جاتا ہے. جیسے بھی ہم یعنی کہ ایک مہم الغوثیہ, اس مہم میں بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے کہ جناب سوشل ڈسٹینسنگ ہو آپس میں, اور جو ہے وہ لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ آپس میں ملاقاتیں نہ کریں, رابطے نہ رکھیں, اپنے گھر میں رہیں, اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بھوک ہوگی تو لوگ باہر نکلیں گے, اور اگر کسی مضافات میں یا کسی گاؤں دیہات میں ایک دکان کھلی ہے تو وہاں رش ہوگا. تو بہرحال یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہم اس کو بہت سنجیدگی سے جو ہے دیکھ رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ حسین بھائی. اور یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں, جو مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں, وہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے اتنا بڑی تعداد میں راشن نظر آ رہا ہے, یہ مخیر حضرات کی طرف سے ہی ہے, اور میں بمبل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ انہوں نے مجھے نام لینے سے منع کیا تھا, لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور اسی طرح کے دیگر حضرات بھی ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور الغوثیہ کوئی یعنی کہ کوئی گلی کی, کونے کی, محلے کی جو ہے وہ ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں ہے. ماشاءاللہ پورے پاکستان میں الغوثیہ کا نام ہے. تو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہماری ایمانداری کو دیکھتے ہوئے, ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے. اور آپ کے اس جو ہے وہ ویڈیو فون نمبر بھی چل رہے ہیں, آپ اس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ مدد کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس پہ بالکل آپ لوگ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ الغوثیہ جو ہے وہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچاتی ہے. اور الحمدللہ الغوثیہ 23 سال سے اجتماعی شادی میلہ کر رہی ہے, جو پاکستان میں کسی ویلفیئر آرگنائزیشن نے آج تک نہیں کیا. اور کئی گھروں کو, سینکڑوں ہزاروں گھروں کو جو ہے وہ رخصت کر کے ان کے گھر آباد کر چکی ہے, اور بغیر کیمرہ. جی ہاں, یہ ہم ظاہر سی بات ہے, یہ جو اس وقت جو انٹرویو ہو رہا ہے یہ آپ کی بے پناہ اصرار پہ ہو رہا ہے. بالکل, کیونکہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ویڈیوز بنا کے تھوڑا بھی کر رہے ہیں, تو ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں, تو جو اصل ضرورت مند ہیں ان تک امداد نہیں پہنچ پا رہی. اور زیادہ تر جو نا سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہو رہے ہیں لوگ, ان پہ ہی
ان کے تھرو جا رہا ہے. تو جیسے اندرونی سندھ میں بالکل نہیں جا رہا، تو اور آپ اندرونی سندھ میں کر رہے ہیں، اور بھی تنظیمیں کر رہی ہیں، لیکن اندرونی سندھ اتنا بڑا ہے کہ ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہا ہر کوئی. جی بالکل، تو ادھر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو اتنا. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو اس میں ہمارا یعنی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ. چلیں، بہت بہت شکریہ. شکریہ سنگھ بھائی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.